بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، امام طریقہ چشتیہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آپ کی مجالس کا ذکر خیر ہے، اور آج آپ کے تذکرے کی 14ویں قسط ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ان مجالس کو ہم نے اخذ کیا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کاکی اوشی، جن کی وفات 653 ہجری میں ہوئی. آپ نے حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اور ملفوظات کو آپ نے جمع کیا، مجالس کے ذکر کو اور مجالس کے مواعظ کو، اور آپ کے ملفوظات اور نصائح کو اور وصیتوں کو آپ نے جمع فرمایا، اور اس کتاب کا نام نامی آپ نے رکھا دلیل العارفین. اس کتاب سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے ان تمام مجالس کا جو کہ ہم گزشتہ قسطوں میں پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے حالات زندگی، آپ کی داعیانہ محنتیں، آپ کی اصلاحی کاوشیں، اور آپ کے معمولات اور آپ کے ارشادات کا ذکر ہم دیگر بہت سی کتابوں سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. لیکن آپ کے مواعظ خاص طور پر دلیل العارفین سے ماخوذ ہیں، جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ہیں. اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جو کہ حضرت معلور رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت ہے. حضرت معلور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال لقیت ابا ذر بالربزہ وعلیہ حلۃ
وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ حضرت معرور فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے ربضہ میں ملا۔ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی یعنی گالی دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں جاہلیت کی ایک عام رواج والی بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اس حدیث شریف میں، اور حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے اور بہت ہی بڑے زاہد اور عابد تھے، کبار صحابہ میں آپ کا شمار تھا۔ ربضہ مدینے سے 3 منازل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں ان کا قیام تھا۔ بخاری شریف میں ان سے 14 احادیث مروی ہیں۔ جس شخص کو انہوں نے عار دلائی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کو انہوں نے ان کی والدہ کے سیاہ فام ہونے کا طعنہ دیا تھا، جس پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی تم میں جاہلیت کا فخر باقی رہ گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رخسار کے بل خاک پر لیٹ گئے اور کہنے لگے جب تک بلال میرے رخسارے پر اپنا قدم نہ رکھیں گے مٹی سے نہ اٹھوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ لونڈی یا غلام یا نوکر ہی کیوں نہ ہو گالی دینا حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فاسق کا کام ہے، اور کسی مسلمان سے جنگ و قتال کرنا کافر کا کام ہے۔ نمبر 2، غلاموں اور نوکروں کو
محض ان کی غلامی اور نوکری کی بنا پر حقیر و ذلیل سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بزرگی کا دار و مدار ذات، خاندان یا دولت و حکومت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس مسئلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ بزرگی کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ غلام آقا سے زیادہ پرہیزگار ہو اور خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہو، لیکن بہرحال اس حدیث سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ غلاموں اور نوکروں کو بہت زیادہ خراب کھانا اور کپڑا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی اور غلام یا نوکر کی حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب درجے کا کھانا کپڑا دینا آقا پر لازم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا، کہ جو کہ گزشتہ وعظ سے وابستہ ہے، اور اس کے آگے سے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک واعظ تھا جسے شیخ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ بخاری کہتے تھے۔ وہ بڑے صالح آدمی تھے اور وہ پند و نصیحت کرتے تھے۔ یہ حکایت میں نے ان سے سنی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوزخ کی کیفیت اور صفت ایمان بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے دوزخ میں حاویہ نام کی ایک وادی پیدا کی ہے، اور وہ 7ویں درجے کی دوزخ ہے، اور دوزخ کے تمام حصوں سے یہ حاویہ سب سے زیادہ ہولناک تر اور تاریک تر اور تیز تر ہے۔ یہاں کا عذاب بھی سخت تر ہے، یہاں سانپ اور بچھو بھی بہت زیادہ ہیں، اور آتشی پتھر بھی اس حصے میں ہیں۔ ان پتھروں کو دوزخ کی آگ میں روزانہ بھڑکایا جاتا ہے۔ اے موسیٰ، اگر اس دوزخ کے مصائب کا ایک ذرہ یا قطرہ بھی دنیا پر پھینک دیا جائے تو دنیا کے تمام پانی خشک ہو جائیں گے، اور اس کی سختی سے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور اس کی گرمی سے 7 زمین میں شگاف پڑ جائیں گے۔ اے موسیٰ، یہ سخت عذاب 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے جو نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کریں گے، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائیں گے۔ اللہ ہمیں ان دونوں گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آگے، پھر اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جنہیں خواجہ محمد اسلم طوسی کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی آدمی کی خدمت کے لیے سچی قسم کھائی۔ اس وقت وہ حالت سکر مدہوشی میں تھے۔ جب وہ صحو یعنی ہوش میں آئے
تو لوگوں سے پوچھا میں نے آج کوئی قسم کھائی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے قسم کھائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میرا نفس اندھا ہو گیا تھا جس کی بنا پر اس نے سچی قسم کھائی، ممکن ہے یہ میرا نفس کل پھر اسی طرح قسم کھائے، کیونکہ اسے قسم کھانے کی عادت جو ہو گئی ہے، لہٰذا میں اب قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر نہیں بولوں گا۔ چنانچہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مذکور اس قسم کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، مگر کسی مخلوق کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ الغرض یہ ایک سچی قسم کا کفارہ تھا جو انہوں نے قسم کھائی تھی۔ اس کے بعد میں نے یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اگر اسے کہیں بولنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو پھر وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اشارہ کر دیا کرتے تھے اور تمام ضروری کام اشارے سے ہی کہتے تھے۔ ان فوائد کے بیان ہونے کے بعد میں اور دوسرے احباب آ گئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ مشغول بحق ہو گئے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے آگے چوتھی مجلس جو کہ بروز دوشنبہ یعنی منگل کو مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اس دن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بات یہ شروع ہوئی کہ محبت میں سچا کون ہوتا ہے؟ فرمایا محبت میں سچا وہ ہوتا ہے جب اسے دوست کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس تکلیف کو رضا و رغبت سے قبول کرے۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت میں سچا وہ ہوتا ہے جو عالم شوق اور اشتیاق میں اس قدر آگے بڑھا ہوا ہو کہ اگر اس کے سر پر ہزاروں تلواریں بھی چل جائیں تو پھر بھی اسے کوئی خبر نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اسے کہتے ہیں فنا کی کیفیت، اور اللہ کے ذکر میں استغراق کی کیفیت۔ اس کے بعد خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی دوستی میں سچا وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے ذرہ ذرہ کر کے اور پھر اسے آگ میں ڈال کر پھونک دیا جائے اور راکھ کر دیا جائے تو پھر بھی وہ اف نہ کرے، تب وہ محبت میں سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اکابرین کے پیمانے اللہ سے محبت کے کیسے بلند تھے۔ اسے کہتے ہیں عشق حقیقی۔ اللہ کے دربار میں اللہ ایسا عشق اور محبت کاملہ اپنی ہم کو بھی نصیب فرما دے۔ اس کے بعد حضرت شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی دوستی میں سچا وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسے چوٹ لگتی رہے مگر پھر بھی وہ اپنے دوست کے مشاہدے کو نہ بھولے اور چوٹ لگنے کی ذرہ بر بھی پرواہ نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا میں نے آثار الاولیاء میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں چاروں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ محبت کی سچائی میں بات چل پڑی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بیان کی۔ چنانچہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی دوستی میں سچا وہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرے۔ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی بات سے غرور کی بو آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی دوستی میں سچا وہ شخص ہے کہ اسے جو بھی تکلیف اور مصیبت اپنے دوست سے پہنچے وہ اس میں اللہ کی رضا طلب کرے اور اس پر راضی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی دوستی اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اس پر حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی دوستی میں سچا وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ اف نہ کرے۔ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اسے کوئی تکلیف یا غم پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کو نہ بھولے۔ پھر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے دل کو بھی سکون حاصل ہے۔ حضرت شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت کی سچائی میں آخری بات یہی ہے۔ اس کے بعد ہنسی اور قہقہے کے بارے میں بات چل پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ دراصل قہقہا لگا کر ہنسنا اہل سلوک کے درمیان ایک گناہ کبیرہ ہے، اور فرمایا کہ اگرچہ قہقہا لگا کر ہنسنا ایک طرح کا لہو و لعب ہے مگر قبرستان میں ہنسنا قطعی منع ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، لہو و لعب کا مقام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو اہل قبور اسے کہتے ہیں اے غافل، اگر تجھے علم ہوتا کہ کون سا مرحلہ تجھے درپیش ہے تو خوف کے مارے تیرے جسم سے گوشت اور پوست دونوں گر پڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کے دوران کرمان میں ملا۔ وہ بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے اور صاحب نعمت اور مشغول بحق بزرگ تھے۔ وہ اس قدر مشغول بحق تھے کہ میں نے ایسا کوئی اور مشغول بحق بزرگ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یعنی ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور ایک آن واحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ الغرض جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی
تو میں نے ان سے سلام عرض کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں صرف ایک روح باقی ہے، اس کے علاوہ ان کے جسم پر گویا گوشت پوست نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، وہ بہت کم باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان بزرگ سے یہ پوچھوں کہ آپ جو اس قدر ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں، سلوک کے کون سے مقام پر فائز ہیں؟ چونکہ وہ بزرگ روشن ضمیر تھے، انہوں نے فوراً میرے سوال کو بذریعہ کشف معلوم کر لیا، اور میرے سوال کرنے سے پہلے ہی مجھ سے کہا، اے درویش، ایک دن میں اپنے کسی دوست کے ساتھ قبرستان سے گزرا، پھر میں ایک قبر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میرے دوست نے کوئی ایسی مزاحیہ بات کہی کہ میں قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس پر اس قبر سے آواز آئی کہ اے غافل، جس شخص کو ایسی منزل درپیش ہو اور اسے ایک دن ملک الموت سے واسطہ بھی پڑھنا ہو، اور قبر میں حشرات الارض اور سانپ بھی ہوں، تو پھر اس آدمی کو ہنسی سے کیا کام؟ لا الہ الا اللہ۔ جو ہی میں نے قبر سے یہ آواز سنی، میں وہاں سے اٹھا اور اپنے دوست سے رخصت ہونے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور اسے الوداع کہا۔ وہ اپنے گھر چلے گئے اور میں اسی دن سے اس غار میں ہوں۔ چنانچہ میں قبر سے آنے والی آواز کو ہیبت سے اسی غار میں اپنا وقت گزار رہا ہوں، اور روزانہ قبر کی اسی آواز کو یاد کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ آج اس واقعے کو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں نے اپنے قہقہے کی شرم سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، لیکن قہقہا آپ نے کبھی نہیں لگایا زندگی میں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک موقع پر کچھ لوگ قہقہا لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے اظہار ناراضگی فرمایا اور اس سے منع فرمایا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور اتقیاء اور زاہدین اور ذاکرین، سب کا یہ معمول رہا ہے کہ کبھی اپنی زندگی میں قہقہا لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے ہمیشہ بچنے کی اور گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات پر قائم کرتے ہیں اور اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے جس پر کوئی ہنسی وغیرہ آ جائے تو صرف تبسم اور مسکراہٹ پر اکتفا کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ ان جان نثار صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سیرت مبارکہ کے نقش قدم پر چلنے کی
ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اس واقعے کو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے اپنے قہقہے کی شرم سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور میں سخت شرمندہ ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اس ضمن میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ تھے جنہیں حضرت خواجہ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور اکثر وہ روتے رہتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں قبر کے خوف سے اور قیامت کے ڈر سے روتا ہوں۔ پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں گناہ کے شرم سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور دوستوں کی محفلوں میں زوردار قہقہے لگا کر ہنسا ہوں۔ اسی شرم سے میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا اور نہیں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اے میرے بزرگوں، عزیز دوستوں اور سلسلے کے ساتھیوں، اور ہماری قابل احترام خواتین اور عزیز بچیاں، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جو کہ ذکر الہی سے غفلت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور قہقہا لگا کر ہنسنا یہ خاص طور پر ذاکر کو بھی غافل بنا دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، شرم کرو اپنے قہقہوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو زندہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، اور آپ سے ہنسی بھی ثابت ہے، لیکن ہنسی آواز کے ساتھ میں نہیں۔ آپ کا تبسم اس طریقے سے ہوا جس میں کہ آپ کے چند دندان مبارک دیکھنے والوں کو نظر آ گئے، اس سے زیادہ آپ کا ضحک نہیں تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر وہ چیز جو کہ اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا کرنے والی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری اور آپ کی نسلوں کو، اور پوری امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اکابرین امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا باسط العطایا، یا دافع البلایا، یا موجود عند الشدائد،
یا رزاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض اشف مرضانا۔ اللهم بارک لنا فی ایماننا، اللهم بارک لنا فی عمرنا، اللهم بارک لنا فی رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح بك نستعين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔